جیسا کہ سروں کے بیان میں واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان میں 7 مختلف مترنم آوازوں کو امتیاز کرنے کی قوت قدرت کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ ان مختلف مترنم آوازوں کا نام ہماری موسیقی میں سر، رکھب، گندھار، مدھم، پنچم، دھیوت اور نکھاد رکھا گیا ہے۔ ان کو مخفف کر کے سا، رے، گا، ما، پا، دھا اور نی کہتے ہیں۔ جب کسی تان کو ان مخفف الفاظ کی مدد سے ادا کیا جاتا ہے تو اسی موسیقی کی اصطلاح میں سرگم کرنا کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ سرگم لے میں بھی باندھ دیے جاتے ہیں اور انہی کو گایا بجایا جاتا ہے۔ سرگم گانے کا دستور گزشتہ چوتھائی صدی میں عام ہو گیا ہے۔ پہلے ماہرین موسیقی کے نزدیک سرگم کرنا بڑی حد تک عیب سمجھا جاتا تھا اور سر محفل سرگم کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ صرف مبتدیوں کو مشق کرانے کے لیے سرگم بتائے جاتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مخفف آوازوں کے باہمی اجتماع سے بعض ایسے بامعنی الفاظ گانے والے کی زبان سے صادر ہوتے ہیں جن کا سر محفل منہ سے نکالنا معیوب اور مذموم اور بعض اوقات مضحکہ خیز معلوم ہوتا تھا اور سننے والوں کا ذہن راگ سے ہٹ کر دوسری طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک کویہ تیز لے میں ایک سرگم یوں کرے، پادھا رے مارے گا، اب تان کی تیزی میں دھا کی آواز دا کی آواز رہ جاتی ہے اور اس طرح ایک بامانی جملہ بن جاتا ہے جس کا مفہوم حد درجہ غیر مہذب اور مضحکہ خیز ہے۔ اس طرح پانی رے وغیرہ سے ایسے الفاظ صادر ہوتے ہیں جو سامع کا ذہن اس کے معنی کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ جس زمانے میں مسلمانوں کے معاشرے اپنی معاشرت اپنے نصف النہار پر تھی، اس زمانے میں یہ بات آداب محفل میں داخل تھی کہ بلا ارادہ بھی کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو خلاف تہذیب یا کسی عنوان سے مضحکہ خیز ہو۔ اس کے علاوہ بھی موسیقی کی محفلیں والیان ملک، رؤسا کے درباروں اور حضرات مشائخ اور صوفیاء کرام کے تکیوں اور خانقاہوں کی زینت ہوا کرتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ ایسی محفلوں میں معمولی سے معمولی غیر مہذب بات گوارا نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس لیے اہل فن نے سرگم کرنا ایک حد تک ممنون قرار دیا جاتا، لیکن جو زمانے کے انداز بدلتے گئے ان باتوں کی طرف سے توجہ ہٹتی گئی اور اب ہر محفل میں نہایت بے تکلفی کے ساتھ سرگم پڑھے جاتے ہیں اور سننے والے بھی اب اس طریق کو قبول کرنے لگے ہیں۔ علماء موسیقی میں بہادر حسین صاحب مشہور ماہر موسیقی گزرے ہیں۔ ان کے باندھے ہوئے بے شمار ترانے اور سرگم اب بھی لوگوں کو یاد ہیں۔ بہادر حسین صاحب تابع امکان اپنے سرگموں میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ مختلف سرگموں کے اجتماع سے اس قسم کے الفاظ صادر نہ ہوں، لیکن اکثر اوقات ان سے بھی لغزشیں ہو گئی ہیں۔ آج کل سرگم کرنے کا دستور گانے والوں میں عام ہو جانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خدا جانے کس بنا پر گانے والے کی علمیت اور کمال کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ وہ راگ کو کتنی دیر تک گایا بجا سکتا ہے۔ چنانچہ ماہرین فن سے معذرت کے ساتھ یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ عام طور پر سرگم کر کے پھر انہی سرگموں کو تان کے انداز میں ادا کرنے سے وقت کو پورا کرنے کا جذبہ بھی کار فرما ہوتا ہے۔ اس لیے سرگم کا روز بروز دستور عام ہوتا جا رہا ہے۔ پلٹے سے مراد دراصل سروں کی لوٹ پھیر ہے، جیسا کہ لفظ کے معنی ہی سے ظاہر ہے۔ غور کیا جائے تو تان بھی سروں کے لوٹ پھیر کا نام ہے، تو سوال پیدا ہو کہ تان اور پلٹے میں کیا فرق ہے؟ ماہرین موسیقی کے نزدیک کسی تال میں بندھی ہوئی تان ہی کا دوسرا نام پلٹا ہے۔ یعنی اگر ایک تان کو کسی تال میں باندھ دیا جائے تو وہ پلٹا ہو جائے گا۔ تان کے لیے تال میں ہونا ضروری نہیں، لیکن پلٹے کا ایک مخصوص تال میں بندھا ہونا ضروری ہے۔ قدیم موسیقی میں پلٹوں کی جگہ النکار ہوتے تھے، جس کی اگلے پنڈتوں نے بلحاظ ترتیب اور سر وغیرہ کم و بیش
24 اور زیادہ 63 قسمیں مقرر کی تھیں۔ مثلا ایک قسم کا النکار یہ تھا سارے سا، سارے گارے، گاما گا، ما پا ما، پادھا پا، دھانی دھا، نیسا نی، سارے سا۔ دوسری قسم کا النکار اس انداز سے بڑھتا تھا ساسا رے رے، ساسا رے رے، گاگا رے رے، گاگا ماما، گاگا، ماما پاپا ماما۔ تیسری بڑھت النکار کی یہ تھی ساگا ریسا، ریما گارے، گاپا ماگا، مادھا پاما۔ چوتھا طریقہ النکار کا یہ تھا ساسا گاگا رے رے ساسا، رے رے ماما گاگا رے رے، گاگا پاپا ماما گاگا، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک طریقہ یہ تھا سا سا سا، رے رے رے، گاگا گا، رے رے رے، گاگا گا، ماما ما، گاگا گا، ماما ما، پا پا پا۔ القصہ اس قبیل کے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کم سے کم 24 اور زیادہ 63 النکار وضع کیے گئے تھے، اور ہر النکار کا پنڈت لوگوں نے باقاعدہ نام بھی رکھ دیا تھا، جن میں سے خاص نام یہ سے بھدرا، نند، جت، سوم، گریو، پرکاش، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ان النکاروں کا ہماری موسیقی میں بحیثیت النکار کے کوئی مصرف نہیں رہا ہے، یہ سب تانوں اور پلٹوں میں کھپ گئے ہیں، اس لیے ان کی تفصیل میں جانا لا حاصل ہے۔ اب یہ النکار ہماری ہاں تانوں میں کھپ کر رہ گئے ہیں، لیکن ان کے باقاعدہ کوئی نام تجویز نہیں کیے گئے ہیں۔ ان النکاروں کو جو اوپر بیان کیے گئے ہیں دیکھنے سے ایک بات کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہ کھرج سے لے کر ٹیپ کی کھرج تک مختلف سروں کے مجموعے بنا کر ایک خاص نظام کے ساتھ بڑھا جاتا تھا، اور یہ انداز فی الجملہ خوبصورت، دل پذیر تھا۔ تجربہ یہ بتاتا ہے کہ النکار، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ فی زمانہ اس قبیل کی تانیں تیز لے میں بہت لطف دیتی ہوں گی۔ بعض اساتذہ نے تانوں کے بہت سے عجیب نام تجویز کر لیے، مثلا اچک پھینک، لڑ گتھاؤ، پھندا مرکی، وغیرہ وغیرہ، لیکن اہل علم نے اس بات کو کسی وقت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ان الفاظ کا استعمال محض طریقے جہلا تصور کیا جاتا ہے۔ موسیقی کے مختلف انداز۔ موسیقی کی اجمالی تاریخ پر نظر ڈالتے وقت گانے کے مختلف انداز جو اس وقت اس بر صغیر میں مروج ہیں، ان میں سے چند کا ضمناً ذکر کر دیا گیا ہے۔ جو انداز عام طور پر مروج ہیں وہ یہ ہیں: الاپ، دھروپد، خیال، ترانہ، ٹپا، ٹھمری، دادرا وغیرہ۔ غزل، قوالی، عوامی گیت اور ہلکے پھلکے گانے یہ کلاسیکی یا نیم کلاسیکی موسیقی میں شامل نہیں۔ مختلف انداز بیان کرنے کا اور ان کے گانے میں جو فرق ہے، ان کا بیان دراصل الفاظ میں دشوار ہے۔ موسیقی کا تعلق حسن سماع سے ہے، اور وہ فرق جو ان کے گانے میں ہے دراصل سن کر محسوس کیا جا سکتا ہے، بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان امتیازات کو پڑھنے والوں کے ذہن نشین کرائیں۔ مختلف اندازوں میں ہم الاپ سے شروع کرتے ہیں۔ الاپ گانے کی قدیم صنف ہے۔ پرانے گویوں میں دستور تھا کہ گانا شروع کرنے سے پہلے الاپ کرتے تھے، اور تنتکاروں میں تو یہ ایک لازمی چیز ہے کہ ہمیشہ الاپ ہی سے شروع کرتے ہیں، اور ایک تنتکار کے اعلیٰ تنتکار ہونے کا معیار یہ ہے کہ وہ الاپ کس حد تک عمدہ طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ موسیقی کی اس صنف کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اسے تال کی پابندیوں سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ گانے والوں میں اب الاپ کرنے کا رواج بہت کم ہو گیا، اور اب الاپ دراصل تنتکاروں ہی کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ الاپ کو تال سے کیوں آزاد کیا گیا تھا، یہ بحث دلچسپی سے خالی نہیں۔ دراصل اگر ہم تاریخ کے زمانے سے قبل کے زمانے پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جب انسان موسیقی سے ناآشنا تھا
اور آوازوں کو پہچاننے کی صلاحیت اس میں پوری طرح پیدا نہ ہوئی تھی، تو اس وقت موسیقی کا کل سرمایہ وہ چند آوازیں تھیں کہ جنہیں وہ چیخ چیخ کر نکالتا تھا اور ان آوازوں کے ساتھ ساتھ ایک قسم کا رقص کرتا تھا، جن میں وہ جانوروں کی چال اور ان کی حرکات کی نقل بھی کرتا تھا۔ میں نے بذات خود افریقہ کی بعض قوموں کو نیروبی میں اس طرح کا گانا اور ناچ پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حرکات رفتہ رفتہ ایک منظم شکل اختیار کر گئیں، اب ڈھول یا دف قسم کے باجوں کے ساتھ ادا کی جانے لگیں اور یہیں سے انسانوں میں لے اور تال کا شعور پیدا ہوا۔ جوں جوں انسان تہذیب اور شائستگی میں ترقی کرتا رہا، اس میں مختلف مترنم آوازوں کے امتیاز کی قوت پیدا ہو چلی اور وہ موسیقی میں ان آوازوں کا استعمال کرنے لگا، لیکن ابھی تک باقاعدہ موسیقی کا سنگ بنیاد نہ پڑا تھا، اس لیے کہ ڈھول اور دف پر جو آوازیں پیدا کی جاتی تھیں، ان میں ڈنکوں اور انگلیوں کی مدد سے طرح طرح کے بول پیدا کیے جانے لگے اور اسے تال کا نام دیا گیا، اور ہوتے ہوتے ڈھول وغیرہ کے بجانے میں بڑے کرتب دکھائے جانے لگے۔ جو قومیں تہذیب کی راہ میں جس قدر پیچھے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ہاں سروں کی موسیقی نہایت ہی کم تر ترقی یافتہ ہے، لیکن ڈھول وغیرہ قسم کے سازوں پر تال کاری میں انہوں نے بے حد ترقی کی ہے۔ اس کی مثال بر اعظم افریقہ کی نیم مہذب قوموں اور جنوبی امریکہ کی غیر مہذب قوموں کی موسیقی میں اس وقت تک موجود ہے۔ ایک ہی نہیں پر کیا ہر ملک کی موسیقی میں جو غیر ترقی یافتہ ہوتی ہے، اس میں اسی قسم کی لے پر زیادہ زور ہوتا ہے، اور اس کلیے سے ایک حد تک ہماری موسیقی بھی مستثنی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب بعض ممالک کے لوگوں نے اس قدر ترقی کر لی کہ وہ مختلف مترنم آوازوں کو پہچاننے لگے، تو بھی وہ لے کاری کی اس قدیم چال سے باہر نہ ہو سکے، اور اب اس تال ہی کے مختلف حلقوں کو سروں میں ادا کرنا شروع کر دیا۔ یہ اگرچہ کہ موسیقی کی خاصی ترقی یافتہ شکل تھی، لیکن اس میں موسیقی کا اصل عنصر کم اور وہی قدیم عادت جسے تال کا شعور کہا جاتا ہے، اس کا عنصر زیادہ تھا۔ ہمارے ملک کی موسیقی میں اکثر گانے بجانے والے اب بھی موسیقی کی صحیح مفہوم سے عدم واقفیت کی بنا پر تال کو مقدم تصور کرتے ہیں، اور وہ یہی وجہ ہے کہ ہماری موسیقی میں مہذب قوموں کے نزدیک اب بھی غیر ترقی یافتہ تصور کی جاتی ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ جو قومیں جس قدر کم مہذب ہیں، ان کے ہاں اسی قدر اس قسم کی تال پر زیادہ زور ہے۔ ہمارے فنکاروں نے بھی یہ محسوس کیا کہ ہماری موسیقی کو اپنی اس کیفیت اور اثر کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے کے لیے کہ جو قوموں کی جان جو موسیقی کی جان ہے، تال کی بندشوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ اگر قطعی آزاد ہونا چاہیے تو کسی حد تک ان بندشوں سے آزاد ضرور ہونا چاہیے، اور یہی خیال الاپ کی ایجاد کا موجب ہوا۔ مقام حیرت ہے کہ اب سے صدیوں پیشتر تو اہل علم نے تال اور سر پر ناقدانہ نگاہ ڈالی اور اس کے الگ الگ مقام متعین کر کے کوشش کی، اور لیکن ہمارے فنکار آج بھی تال کی بے معنی بندشوں سے باہر آنے کی کوشش تو درکنار اس پر بھی توجہ نہیں کرتے کہ طبلے کی پابندیوں نے ان کی موسیقی کو ترقی کی راہ میں کس قدر پیچھے ڈھکیل دیا ہے۔ بہرحال الاپ موسیقی کی وہ صنف ہے جو تال کی پابندیوں سے آزاد ہے، اور اس میں گیت کے بول بھی نہیں ہوتے۔ شروع میں چند بامانی بول بطور گیت اس میں استعمال ہوتے تھے، اور وہ یہ تھے اننت ہری اوم، لیکن جب مسلمانوں نے اس صنف کو اپنایا تو ان بولوں کو ترک کر کے ان کی جگہ ایری تیرو نام کے الفاظ قائم کیے۔ کثرت استعمال سے اب ان بولوں کی جگہ ایری تیرو نام وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ چونکہ الاپ نے اس زمانے میں رواج پایا تھا کہ جب دھرپد کا دورہ تھا، اس لیے اس میں دھرپد کے بعض عناصر بطور رسم داخل ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح دھرپد کے 4 حصے ہوتے ہیں، جنہیں موسیقی کی اصطلاح میں استھائی، انترا، سنچائی اور ابھوگ کہتے ہیں،
اسی طرح الاپ کے بھی 4 حصے معین کیے گئے۔ آئندہ چل کر الاپ کو ان 4 حصوں کی، جنہیں عرف عام میں تک کہتے ہیں، تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بعض فنکاروں نے اس تخصیص کو لازم تصور کیا اور اس کی پابندی کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ فی زمانہ الاپ دونوں طرح سے جائز سمجھی جاتی ہے، لیکن اکثریت اہل علم کی 4 تکوں کی تقسیم ہی کی موافقت میں ہے۔ اس صنف نے تندکاروں کے ہاتھوں بہت ترقی پائی ہے اور ان لوگوں نے اس کے علاوہ اصول بھی معین کیے ہیں۔ تندکاروں کے ہاں الاپ کو 3 وزنوں میں برتا جاتا ہے۔ پہلا وزن بہت ٹھہری ہوئی لے کا وزن ہوتا ہے، جسے بلمپت کہتے ہیں۔ دوسرا وزن درمیانے لے کا وزن ہے، اس میں مضرابوں کے ہیر پھیر سے مختلف قسم کی تانیں، جس میں گمک، لہک اور آکار کی تانیں شامل ہیں، ادا کی جاتی ہیں، اور اس وزن کو میں ترانے کا تتبع بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر مدھ جوڑ یا ٹھوک کہلاتی ہیں۔ تیسرا وزن تیز لے کا ہے، جس میں باج کے تار اور چکاری کے تار کے تال میل سے راگ کے مختلف تانیں ادا کی جاتی ہیں، انہیں جھالا کہتے ہیں۔ یہ جھالے مختلف سازوں پر مختلف طریقوں سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ چیز دراصل الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی، اس کی اصل حقیقت کا اندازہ سیکھنے اور سننے ہی سے ہو سکتا ہے۔ الاپ کے برتنے میں مضرابوں کے لگاؤ اور مختلف سروں کے لگاؤ کے استادوں نے نہایت عمدہ اصول مقرر کر دی ہیں، جن سے اچھے سازکار عام طور پر واقف ہیں۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ ہر چیز زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے، اور ایک دن ہماری موسیقی میں بھی زبردست انقلاب برپا ہو کر رہے گا اور اس کی ایک نئی شکل معین ہوگی۔ اور یہ بات قرین قیاس ہے کہ جوں ہماری تہذیب ترقی کرتی جائے گی، ہمارے ہاں سازوں کی موسیقی کا رواج بڑھتا جائے گا، اور یقیناً ہماری موسیقی کی آئندہ شکل الاپ ہی کی ترقی یافتہ یا بدلی ہوئی شکل ہوگی۔ ہماری موسیقی میں ابھی تک بنیادی مترنم آوازوں ہی کا استعمال ہے، جسے انگریزی میں پرائمری ٹونز کہتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ہر چیز پر اب مغربی تہذیب کا رنگ غالب ہوتا جا رہا ہے، اور اس لیے یہ یقینی ہے کہ ہماری موسیقی بھی مغربی موسیقی سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری فلمی موسیقی پر سستی قسم کی مغربی موسیقی کا رنگ چڑھ ہی گیا ہے۔ اب اگر عمدہ اور اعلیٰ قسم کی مغربی موسیقی کا امتزاج ہماری کسی صنف موسیقی سے پیدا ہو سکتا ہے تو میرے نزدیک وہ الاپ ہی کی ایک شکل ہوگی۔ دھروپد گانے کا قدیم طریقہ ہے۔ ہند و پاکستان میں اب بھی بعض گھرانے ایسے ہیں جو دھروپد گانے کے لیے مشہور ہیں۔ مثلا پنجاب میں شام 84 والوں کا گھرانہ تھا، جے پور والوں کا گھرانہ، جس میں علا بندے ذاکر الدین اور نصیر الدین خان صاحب وغیرہ اپنے وقت کے مشہور گانے والے ہوئے ہیں، اور رحیم الدین خان صاحب اس وقت بھی اپنے وقت کے بہت بڑے دھرپتی ہیں۔ کالپی والوں کا گھرانہ، جن میں کالے خاں اس فن کے زبردست ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ عہد مغلیہ میں اس صنف پر بہت زیادہ زور تھا، چنانچہ تانسین اپنے وقت کے بے مثل دھرپد گانے والے تصور کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بابا ہری داس سوامی، جو بعض روایتوں کے بنا پر تانسین کے استاد سمجھے جاتے ہیں، سورداس نائک جرجو وغیرہ دھرپد گانے والوں میں سردفتر و پیشوا مانے گئے ہیں۔ راجہ مان تنور والی گوالار کا عہد کا سب سے بڑا نامی گویا نائک بیجو تھا، جو اپنے وقت کا زبردست صاحب کمال اور صاحب طرز فنکار تھا۔ دراصل خیال کی گائکی کے مقبول ہونے سے پیشتر عام طور پر اہل فن کی توجہ دھرپد ہی پر تھی۔ دھرپد کی موجودہ شکل کب عالم وجود میں آئی، اس کے بارے میں کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ امر واضح ہے کہ یہ شکل سروں کے موجودہ نظام کے رواج پانے کے بعد ہی وجود میں آئی ہوگی۔ لیکن اس صنف نے راجہ مان تنور کے دربار میں بڑی ترقی کی، جب راجہ مان تنور نے اس وقت کے چند بڑے بڑے پنڈتوں اور گویوں کی مدد سے
اس کو موجودہ روپ دیا۔ سب سے پہلے، اس کا پہلے بھی ذکر عرض کیا جا چکا ہے کہ سب سے پہلے عاشقانہ مضامین اس صنف میں اسی راجا کے عہد میں باندھے گئے۔ اس سے قبل دھرپد میں عام طور پر مذہبی مضامین باندھے جاتے تھے۔ دھرپد گانے کا طریقہ نہایت سادہ اور مردانہ ہے۔ خیال اور ٹھمری میں جس طرح زمزمہ، گٹکری یا مرکی وغیرہ لگا کر دل آویزی پیدا کی جاتی ہے، اس کی دھرپد میں کوئی گنجائش ہی نہیں۔ یہ نہایت سادہ طریقے سے بلمپت اور مدھ لے میں گائے جاتے تھے۔ دھرپد کے 4 حصے ہوتے تھے، جنہیں جیسا کہ ہم نے بھی عرض کیا تک کہتے ہیں۔ یہ تھے انترا، استھائی، سنچائی اور ابھوگ۔ دھرپد کی تال عموماً چوتالا ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی تیتالے میں بھی بجایا جاتا تھا، لیکن بہت کم۔ ان تانوں کے علاوہ جو اور تالیں دھرپد کے لیے عام طور پر مخصوص تھیں یا مخصوص ہیں، وہ جھپ تال اور دھمار ہیں، لیکن جھپ تال کے دھرپد کو سادرا اور دھمال تال کے دھرپد کو ہوری یا دھمار کہتے ہیں۔ ہوری میں عام طور پر ہولی اور رنگ کے مضامین باندھے جاتے ہیں۔ خیال کی کشش اور لوچ نے دھرپد کا جو چراغ تھا ٹھنڈا کر دیا، اور اس کے گانے والے روز بروز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو وہ خال خال ہی ملتے ہیں۔ سادرے کی لے عموماً دھرپد سے نسبتاً شوخ ہوتی ہے، اور اس میں عموماً رزمیہ یا مدھیہ مضامین باندھے جاتے ہیں۔ دھرپد میں عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ راگ کی صحت پر بہت زور ہوتا ہے، اور اس بنا پر اس میں خیال کی طرح زیادہ گھلاؤ لچاؤ کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ اس میں خیال کے انداز کی تانوں کا استعمال قطعی ممنوع ہے، اس لیے کہ دھرپد گانے والوں کے نزدیک یہ تانیں راگ کو حدود راگ سے خارج کر دیتی ہیں۔ عام طور پر بول تان، جس میں تال کے بولوں کی تقسیم ہوتی ہے، اس میں گائی جاتی ہیں۔ ہم پچھلے صفحات میں کہیں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہر ملک کی قدیم موسیقی میں تال کے بولوں کو سروں میں ادا کرنے کا عام رواج تھا۔ دھرپد کی گائکی اگرچہ کہ موسیقی کی نہایت ترقی یافتہ شکل تھی، لیکن وہ بھی اس کلیے سے مستثنی نہ تھی، چنانچہ اس موسیقی میں بھی تال کا عنصر بہت قوی تھا۔ اس عنصر کو الاپ میں کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس لیے اکثر فنکار یہ تسلیم کرتے ہیں کہ الاپ دھرپد کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ دھرپد گانے میں عام طور پر پکھاوج کی سنگت ہوتی ہے، جو ہمارے موجودہ طبلے کا پیش رو ساز ہے۔ اگر کسی فن میں اس زمانے کی معاشرت اور اس عہد کے لوگوں کے کردار کی جھلک کا پتہ چل سکتا ہے، تو یقیناً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دھرپد کی ریت اپنے زمانے کے لوگوں کے کردار کی عکاسی پوری طرح موجود ہے۔ جس زمانے میں یہ صنف اپنے شباب پر تھی، اس زمانے کی تاریخ بہادری، شجاعت اور خدا ترسی کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور ان کی کیفیات کا پورا اندازہ دھرپد کی گائکی سے ہوتا ہے۔ اب ہماری سب سے زیادہ مقبول اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صنف خیال ہے۔ موسیقی کی سب سے زیادہ دل آویز اور مقبول صنف ہے، جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس صنف کے موجد امیر خسرو تھے، لیکن تحقیق اور تلاش کی روشنی میں اب یہ بات بالکل یقینی ہو گئی ہے کہ اس صنف کی ایجاد کا سہرا شرقیہ خاندان کے آخری تاجدار سلطان حسین شرقی کے سر ہے، جن کے حالات اور ان کے خاندانی تاریخ پر مجملاً پچھلے صفحات میں روشنی ڈالی جا چکی ہے۔ خیال کی ایجاد کے بعد ایک مدت تک یہ صنف مقبول عام کی سند حاصل نہ کر سکی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس زمانے میں ہر فن سرکاروں اور درباروں میں پروان چڑھتا تھا۔ سلطان حسین شرقی کو مدت العمر جلا وطنی کا منہ دیکھنا پڑا، اس لیے اس صنف کی ترقی میں بے شمار رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ دوسرے بادشاہوں اور والیان ملک کے درباروں میں
رواجن دھرپد کا بول بالا تھا، اس لیے اس کے حریف کو ان درباروں میں جگہ پانے کی گنجائش نہ تھی۔ اور تیسری وجہ ہماری وہی قدامت پرستی کی عادت۔ شہنشاہ عالمگیر حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں جب موسیقی سے بے اعتنائی برتی گئی تو دھرپد کی ریت کو، جو اس وقت تک رائج الوقت موسیقی تھی، بڑا ذوف پہنچا، اور اس لیے اب کے جو موسیقی کو ابھرنے کا موقع ملا تو خیال اس دوڑ میں بازی لے گیا۔ چنانچہ محمد شاہ رنگیلے کے دربار میں اس صنف کو وہ فروغ حاصل ہوا کہ پھر مٹائے سے نہ مٹ سکا۔ خیال گانے کا طریقہ نہایت دل پسند ہے، خوبصورت تانوں اور ترکیبوں سے اس کے حسن میں چاند لگائے جاتے ہیں۔ خیال کی گائکی نے اس وقت ترقی کی جب سلطنت مغلیہ زوال پذیر ہو چلی تھی۔ اس عہد میں لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت کے جذبات موزن تھے، جیسا کہ اس عہد کے ادب اور شاعری سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ جذبات کی ان کیفیات کا اثر خیال میں صاف صاف طور پر نمایاں ہے۔ دھرپد کی کرختگی کی جگہ نرمی اور لوچ نے لے لی، اور خیال میں جو مضامین باندھے جانے لگے وہ بھی عموماً عاشقانہ مضامین ہوتے تھے، لیکن سنجیدگی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ خیال ٹھہری ہوئی لے اور تیز دونوں طرح کی لے میں گائے جاتے ہیں، لیکن اس لیے اس لے میں وقار اور گمبھیرتا کو زائل نہیں ہونے دیا گیا۔ اگر غور کیا جائے تو خیال اور دھرپد میں خاص فرق دراصل ان کی ادائیگی کا ہے۔ سلطان حسین کو دراصل یہ نئی صنف اختراع کرنے میں، جیسا کہ عام لوگوں کا خیال ہے، عروض سے بہت مدد ملی ہے، اور علم عروض ہی کے بعض بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے خیال کی ایجاد کی ہے۔ اس بات کی توضیح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ شاعری کے کسی ایک بحر کو لے لیجئے، مثلا فعول 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 فعول۔ اس بحر میں دو قسم کے الفاظ باندھے جا سکتے ہیں، ایک تو وہ بالکل جو اس بحر کے ہر رکن کے ہم وزن ہو، مثلا حزیمت، کرامت وغیرہ۔ گویا اس بحر میں ایک مصرع یوں موضوع ہو سکتا ہے کہ فعول 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 فعول، کرامت، شرافت، لطافت، بسا۔ اور ایک مصرع اس طرح بھی موضوع کیا جا سکتا ہے، سرے گلستاں مسکراتے چلا جا۔ اب ظاہر ہے کہ ہر رکن کے ہم وزن الفاظ جمع کر دینے سے اگرچہ کہ تسلسل نظم ممکن ہے، لیکن اس پابندی سے نظم وسعت کا عدم ہو جائے گی، اور شاعر کے لیے بامعنی اور پرتاثیر شعر موزوں کرنا بہت ہی محال ہو جائے گا۔ سلطان حسین نے اس نظریے کو موسیقی میں لا کر سمویا تو خیال کی ایجاد عالم وجود میں آئی۔ ہمارے اساتذہ اپنے سیدھے سادے الفاظ میں اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ دھرپد میں ضرب کا پٹنا ضروری ہے، لیکن خیال میں ضرب کا پٹنا ضروری نہیں ہے، اور اصلیت بھی یہی ہے کہ اس انداز کی موسیقی میں صرف تال کے حلقے کو دھیان میں رکھ کر سروں کا پھیلاوا کرتے ہیں، اور یہیں سلطان حسین شرقی نے اس کا نام خیال تجویز کیا۔ جس طرح ہر رکن کے ہم وزن الفاظ کی پابندی سے اجتناب کرنے سے شعر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی مثال کے طور پر عرض کیا جا چکا ہے، اسی طرح تال کے ضربوں کی پابندی کو چھوڑ دینے سے موسیقی میں بے پایاں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خیال دھرپد سے دلکشی، لطافت اور وسعت میں کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ ٹھہری ہوئی لے کے خیالوں میں اس بر صغیر کی موسیقی اپنے انتہائی عروج پر نظر آتی ہے۔ اس صنف کی ایجاد اور ترقی پر مسلمان جس قدر بھی ناز کریں کم ہے، جو اس بر صغیر میں ان کے تمدن کی ایک اعلیٰ اور باوقار تصویر ہے۔ افسوس ہے کہ مسلمانوں کے عروج کے بعد اس بر صغیر میں امیر اور غریب کی طبقاتی تقسیم نے جہاں اس فن کو بے پناہ ترقی دینے میں کچھ مفید خدمات بھی انجام دی ہیں، وہاں شرفا اور عمرا کو
اس فن کے حاصل کرنے کی ترغیب نہ ملی اور یہ فن محض ایک جماعت کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گائکی انحطاط پذیر ہونا شروع ہو گئی، لیکن جنہیں خدا نے مذاق سلیم اور حسن طبیعت عطا کیا ہے وہ لوگ اس انداز کو اس حسن خوبی سے ادا کرتے ہیں کہ سننے والوں پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مغربی موسیقی میں بھی اس وقت کوئی صنف ایسی نہیں ہے کہ جو ہمارے خیال اور ہماری ٹھمری کی صنف کا مقابلہ کر سکے۔ خیال کی گائکی کے مختلف گھرانے مشہور ہیں، چنانچہ پرانے گھرانوں میں حدو حسو خاں مشہور گویے ہوئے ہیں، جن کے شاگردوں میں گواریئر والے پنڈت کرشنا شنکر بہت مشہور و معروف گانے والے۔ دہلی والوں میں تانرس خاں کا گھرانہ آج بھی وقت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ قوال بچوں کا گھرانہ جو اب آگرے والوں کا گھرانہ کہلاتا ہے وہ تو سارے جہان میں مشہور ہے، جس کے چشم و چراغ استاد فیاض خاں صاحب اپنے وقت کے بہت مشہور اور صاحب طرز گانے والے ہوئے ہیں۔ کولہاپور والوں میں استاد اللہ دیے خاں اور ان کے صاحبزادے استاد منجی خاں اس فن کے صاحب طرز گویے مشہور تھے۔ پنجاب میں استاد علی بخش فتح علی خاں اپنے انداز سے ایک دنیا کو مسخر کر رکھا تھا۔ اس گھرانے کے چشم و چراغ استاد عاشق علی خاں مرتے مرتے اپنی استادی کا لوہا دنیا سے منوا گئے۔ کرانے والوں کا گھرانہ اپنے منفرد انداز میں اس وقت سب سے زیادہ بڑھا چڑھا گھرانہ تصور کیا جاتا ہے۔ سندھ میں استاد گامن خاں کا گھرانہ گانے میں مشہور گھرانہ تھا۔ یہ حدو حسو خاں کے گھرانے کے ان کو حدو حسو خاں گھرانے سے شرف تلمذ حاصل تھا۔ پنجاب کے اور دوسرے گھرانے میں بھی جس پیار خاں وغیرہ کا گھرانہ جس کے چشم و چراغ امید علی خاں صاحب وغیرہ تھے، ان کو بھی ان کا سلسلہ بھی حدو حسو خاں تک پہنچتا تھا۔ ٹپا نواب آصف الدولہ کے عہد کی ایجاد ہے۔ علماء موسیقی سے دھن کی گائکی میں شمار کرتے ہیں۔ ٹپے میں تانیں پھندے دار ہوتی ہیں جن کا برتنا آسان نہیں ہے۔ اس زمانے میں ٹپے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ اب ہماری ایک نہایت ہی مقبول صنف موسیقی ٹھمری کا ذکر ہوتا ہے۔ ٹھمری نہایت سادہ قسم کا گانا ہے جس میں ہلکی پھلکی تانوں سے، جسے عرف عام میں بہلاوا کہتے ہیں، ایک لطافت اور دلکشی پیدا کی جاتی ہے۔ موسیقی کی اجمالی تاریخ بیان کرتے وقت اس صنف پر روشنی ڈالی جا چکی ہے، اس لیے میں مزید بیان کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ترانے کے بارے میں امیر خسرو کی اختراعات کا ذکر کرتے ہوئے بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے اور اس کو دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ تھے کلاسیکی یا نان کلاسیکی موسیقی کے چند انداز۔ اب کچھ موسیقی کے کچھ ان اصناف کا ذکر بھی ضمناً کر دیا جائے جو عوام میں بےحد مقبول ہیں۔ ان میں قوالی، غزل، عوامی گیت وغیرہ شامل ہیں۔ ہندوستان میں اہل ہنود بھجن اور کیرتن خصوصیت کے ساتھ گاتے بجاتے ہیں، لیکن ان کے بیان سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کلاسیکی اور غیر کلاسیکی موسیقی کے فرق کو ظاہر کر دیا جائے۔ میں جو کچھ یہ عرض کر رہا ہوں یہ میری اپنی تھیوری ہے، میں سننے والوں کو مجبور نہیں کرتا کہ اس تھیوری کو مانیں، مگر بہرحال میرا ایک نظریہ ہے جو میں اہل علم کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہماری موسیقی کی ہماگیری کا یہ عالم ہے کہ چند دھنوں کو چھوڑ کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے موسیقی یا ترنم میں ادا کیا جائے اور وہ کسی نہ کسی راگ کی حدود میں نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بجائے ایک راگ کے 2 یا 2 سے زیادہ راگوں کے سروں میں ادا ہوتی ہے۔ اس طرح غزل اور قوالی سب کے سب کسی راگ ہی میں گائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ وہی ہماری موسیقی کی ہماگیری ہے۔ راگوں کے بیان میں ہم نے یہ ظاہر کیا تھا کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے راگ ہیں جو یا 2 سے زیادہ راگوں سے مل کر بنتے ہیں،
اگر ان راگوں کے باہمی اختلاف سے نئے راگ وجود میں آ سکتے ہیں اور کلاسیکی موسیقی میں شمار کیے جا سکتے ہیں تو یقیناً یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ دھنیں جو ایک سے زیادہ راگوں میں گائی جاتی ہیں یا باندھی جاتی ہیں انہیں ہلکی موسیقی کے نام سے کیوں موسوم کیا جائے، اور پھر اس صنف میں اور کلاسیکی موسیقی میں حد فاصل کس جگہ مقرر کی جائے گی؟ اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ ہماری موسیقی میں ہلکی پھلکی موسیقی اور کلاسیکی موسیقی سے فرق محض تالوں کے فرق سے پیدا ہوتا ہے۔ عام تجربے کی بات ہے کہ جب ہم کسی فنکار کو خیال یا دھرپد گاتے ہوئے سنتے ہیں یا ستار پر کوئی ٹھہری ہوئی لے کی گت بجاتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی باوقار چیز پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس ہلکی پھلکی موسیقی کو سن کر یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی چنچل اور شوخ چیز پیش کی جا رہی ہے۔ اس احساس کی بنیاد لے کے وقار اور شوخی پر ہے۔ کلاسیکی موسیقی کی لے عموماً شوخ نہیں ہوتی اور ان میں بڑی حد تک بھاری بھرکم پن اور وقار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لے کا حلقہ بہت وسیع ہوتا ہے، جن کی کم از کم کڑی اساتذہ موسیقی نے 10 ماتروں کی تسلیم کی ہے۔ گویا 10 اور 10 ماتروں سے زیادہ کی تالیں جس قدر ہوں گی وہ کلاسیکی موسیقی کے لیے استعمال ہوں گی، اور 10 ماتروں سے کم کی تالیں ہلکی پھلکی موسیقی کے مصرف کی ہوں گی۔ موجودہ موسیقی کی ضرورت کے لیے 10 ماتروں سے زیادہ کی تالیں جو تسلیم کی گئی ہیں وہ عام طور پر جو عام طور پر رواج میں ہیں وہ یہ ہیں: جھپ تالا، چوتالا، آڑا چوتالا، دھمار، جھومرا، سواری اور تتالے کے مختلف انداز جن میں تلواڑا، ستار خوانی، اکوائی وغیرہ شامل ہیں۔ 10 ماتروں سے کم درجے کی تالیں عموماً یہ ہیں: قوالی، کہروا، پشتو، دادرا وغیرہ۔ ان تالوں پر مفصل بحث تالوں کے بیان میں کی جائے گی۔ 10 ماتروں سے کم کی تالوں کے حلقے چونکہ زیادہ پھیلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے وہ حلقے عام سننے والوں کے ذہن میں بڑی آسانی سے گردش کرنے لگتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے موسیقی کو باقاعدہ طور پر حاصل نہیں کیا یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ان چیزوں سے زیادہ لطف اندوز ہو سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی تالوں میں گائی بجائی جاتی ہیں، اور انہی تالوں میں گائی بجانے والی موسیقی کے لیے ہلکی پھلکی موسیقی کا نام رکھ لیا ہے۔ کلاسیکی اور ہلکی پھلکی موسیقی میں جو فرق اور بیان کیا گیا ہے وہ محض موسیقی کے نقطۂ نگاہ سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ایک دوسرا بڑا فرق اور بین فرق اس میں باعتبار الفاظ بھی ہے۔ کلاسیکی موسیقی میں سروں کا پھیلاؤ، راگ کے اصول اور تال کی جگہوں کو اولیت کا درجہ دیا گیا ہے، اور بولوں اور الفاظ کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ الفاظ کلاسیکی موسیقی میں محض سہارے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور بعض اصناف میں تو ان کو قطعی نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آلات کی موسیقی ہے اور ترانے کی موسیقی ہے، جس میں لفظ کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے۔ ساز کی موسیقی میں لفظوں کے استعمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ موسیقی کی نہایت ترقی یافتہ شکل ہے اور کلاسیکی موسیقی میں شامل ہے۔ گویا لفظوں کے نہ ہونے کے باوجود راگ کی ساخت اور اس کی دلکشی اور جاذبیت میں کوئی فرق پیدا نہیں ہونے پاتا۔ اس کے برعکس ہلکی پھلکی موسیقی میں الفاظ پر زور ہوتا ہے اور راگ کے اصول کسی حد تک پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی موٹی مثال یہ ہے کہ اکثر غزلوں اور قوالیوں میں الفاظ کے حسن اور ان کی صحیح ادائیگی کو برقرار رکھنے کے لیے انترا لے سے باہر ہو کر بھی گاتے ہیں، حالانکہ اصولاً استھائی اور انترا دونوں کا لے میں ہونا ایک لازمی بات ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قوالی، گیت، غزل وغیرہ اگرچہ کہ سروں کے لگاؤ کے خیال سے کسی نہ کسی راگ میں ضرور شامل ہوتے ہیں، لیکن محض تالوں کے فرق اور الفاظ کی اہمیت کے لحاظ سے ہلکی پھلکی موسیقی میں شمار کیے جائیں گے۔ مہذب قوموں کی ہلکی پھلکی موسیقی میں اگرچہ کہ یہ اصول بڑی حد تک کار فرما ہیں،
لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اعلیٰ قسم کی شاعری کو موسیقی میں پیش کرنے کا دستور بہت کم ہے، اور اس لحاظ سے اس بر صغیر کے لوگ غزل، قوالی وغیرہ کی گائکی پر بجا طور پر ناز کر سکتے ہیں کہ اس صنف موسیقی میں نہایت اعلیٰ قسم کی موسیقی ہے۔ ٹھمری کی گائکی اس لحاظ سے کلاسیکی اور ہلکی پھلکی موسیقی کے بین بین ہے، چنانچہ ٹھمریاں عام طور پر چھوٹی چھوٹی تالوں میں بھی گائی جاتی ہیں اور تتالے میں بھی۔ مروجہ ٹھمریوں کے مضامین نہایت شوق ہوتے ہیں، جن میں پر ہندی شاعری کا سرتاسر اثر ہوتا ہے اور لفظ بھی ہندی کے بالعموم استعمال ہوتے ہیں۔ مضامین عام طور پر عشق و محبت کی باتیں، ہجر و فراق کے افسانے، کرشن اور گوپیوں کی چھیڑ چھاڑ کے واقعات نظم کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہولی کے رنگوں اور ہولی کے کھیلنے کے انداز بھی اس انداز میں جگہ پا جاتے ہیں۔ آج کل ٹھمری کے لیے چند راگ مخصوص ہو گئے ہیں اور کثرت سے اس انداز میں گائے جانے کی وجہ سے سننے والوں کی طبیعتوں میں ایسے رم گئے ہیں کہ اگر اب ان راگوں کو دھرپت یا خیال کے انداز سے پیش کیا جائے تو پسند نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض راگ تو ایسے ہیں کہ اکثر گانے والوں کو اب ان کے خیال یاد بھی نہیں ہیں۔ یہ راگ جو عام طور پر ٹھمری کے انداز میں پیش کیے جاتے ہیں یہ ہیں بھیرویں، کھماچ، پیلو، دیس، تلک کامود، تلنگ، غارہ، جھنجھوٹی، کافی، سورٹھ اور چند ایسے ہی راگ۔ قوالی امیر خسرو کی ایجاد غالباً ہلکی پھلکی موسیقی میں غزل کے بعد سب سے زیادہ مقبول صنف ہے۔ قوالی کو عام طور پر 4 یا 5 یا اس سے زیادہ لوگ مل کر گاتے ہیں۔ ابتدا میں اس کے لیے ایک تال مخصوص کر دی گئی تھی جسے تال قوالی کہتے ہیں، لیکن اب قوالی کے علاوہ اور چند تالوں میں بھی گاتے ہیں۔ قوالی میں عام طور پر حقانی قسم کی چیزیں گائی جاتی ہیں، لیکن اب عاشقانہ مضامین کی غزلیں بھی گائی جانے لگی ہیں۔ اس مقام پر ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کر دیں کہ سماع اور قوالی میں فرق ہے۔ سماع کے رواج حضرت امیر خسرو کے زمانے سے بہت پہلے سے نہ صرف اس بر صغیر میں بلکہ ایران میں تھا، جیسا کہ اکثر تذکروں سے صاف صاف واضح ہے۔ اگر ہم سماع اور قوالی کو ایک ہی تسلیم کر لیں تو پھر ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ قوالی حضرت امیر خسرو کی ایجاد نہیں۔ یہ بات تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہو گئی ہے کہ حضرت غلام صابر کلیر شریف والے کا وصال دوران سماع ایک شعر پر وجدانی کیفیت طاری ہو جانے کی بنا پر ہوا تھا، اور اس وقت حضرت امیر خسرو کی عمر صرف 13 سال کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اگر قوالی اور سماع ایک ہے تو پھر یہ بھی فرض کرنا پڑے گا کہ صنف حضرت امیر خسرو نے بالکل بچپن میں یعنی 9-10 سال کی عمر میں ایجاد کر لی ہوگی، کیونکہ اس کو مقبول ہونے میں اور مشائخ کی درگاہوں میں تک پہنچنے میں کم از کم 4-5 برس کا عرصہ تو ضرور لگا ہوگا، اور اس لیے عقل سلیم یہ مانتے ہوئے ہچکچاتی ہے کہ اس صنف کو حضرت امیر خسرو نے 9-10 سال کی عمر میں اختراع کر دیا ہوگا۔ لہذا قوالی اور شے ہے اور سماع اور شے۔ قوالی دراصل قول کی ایک شکل ہے جو زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتی گئی، اور اس حد تک اسے امیر خسرو کی اختراع تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ غزل دراصل شاعری کی صنف ہے۔ اردو اور فارسی میں جو بے بہا سرمایہ غزل کا موجود ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصناف سخن میں اس سے زیادہ مقبول کوئی دوسری صنف اور نہیں ہے، اور ان دونوں زبانوں میں آج تک اختراع نہیں ہوئی ہے۔ غزل کی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسے موسیقی کے گلدستے میں سجا کر پیش کرنے کا خیال پیدا ہوا ہے۔ اولاً غزل غالباً قوالی کے انداز میں گائی جاتی ہوگی، اس لیے کہ دھرپت کا انداز اس کے مزاج کے موافق تھا ہی نہیں۔ جو خیال نے ترقی شروع کی، غزل مختلف راگوں میں گائی جانے لگی، جیسا کہ آج بھی بے شمار غزلیں ایمن میں، درباری میں، تلک کامود میں، دیس میں وغیرہ وغیرہ میں گائی جاتی ہیں۔ جب ٹھمری کی دل آویزی نے اپنا سکہ جمایا تو غزل نے یہ رنگ بھی اختیار کر دیا، اور غزلیں ٹھمری کی دل آویزی
تو غزل نے یہ رنگ بھی اختیار کر لیا، اور غزل نے ٹھمری کے راگوں مثلا کھماچ، بھیرویں، پیلو، دیس وغیرہ میں گائی جانے لگیں۔ فلمی موسیقی کا زمانہ آیا تو غزل نے یہ رنگ بھی اختیار کر لیا۔ غرض شعر و موسیقی کی اس صنف نے ہمیشہ زمانے کا ساتھ دیا، اور یہی وجہ اس کی ہماگیر مقبولیت کی ہے۔ پاکستان میں کچھ عجب نہیں کہ آئندہ چل کر غزل ہی یہاں کی نیشنل میوزک بن کر رہ جائے۔ تالوں کے بارے میں چند معروضات۔ عام تجربے کی بات ہے کہ دنیا کی ہر متحرک شے میں دو خصوصیات نظر آتی ہیں۔ اول یہ کہ بعض حرکتیں متناسب ہوتی ہیں اور بعض حرکتیں غیر متناسب ہوتی ہیں۔ آفتاب سے جب روشنی کی شعاع چلتی ہے تو وہ ایک خاص رفتار کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے۔ شعاع کی یہ حرکت اول سے لے کر آخر تک ایک سی رہتی ہے، لیکن ایک ریل گاڑی جب کسی مقام سے چلتی ہے تو اس کی رفتار گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ روشنی کی شعاع کی حرکت متناسب ہے اور ریل کی حرکت غیر متناسب، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل دونوں حرکتیں متناسب ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ ایک حالت میں رفتار حرکت بڑھتی گھٹتی رہتی ہے اور دوسری حالت میں یہ رفتار گھٹتی بڑھتی نہیں ہے۔ لیکن جس مقام سے کہ حرکت گھٹتی ہے اور اس مقام تک کہ جہاں وہ بڑھتی، یہ حرکت متناسب ہی رہتی ہے۔ اس بنا پر فلسفیوں اور اہل سائنس نے نظریہ قائم کیا ہے کہ دنیا میں ہر حرکت متناسب ہوتی ہے، اور حرکت کے اس تناسب کا نام علماء موسیقی نے لے یا ایقاع رکھ لیا ہے۔ جس طرح موسیقی کا لفظ سب سے پہلے دنیا کو اہل یونان نے دیا تھا، اسی طرح لے کے لیے بھی انہوں نے ردم کا لفظ اختراع کیا تھا۔ موسیقی میں لے سے مراد وہ زمانہ یا فصل ہے جو مختلف مترنم آوازوں کے درمیان ہو۔ ایک موسیقی ہی کے لیے کیا، یہ زمانہ ہر دو آوازوں کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک مقرر جب اپنی تقریر میں مختلف الفاظ استعمال کرتا ہے تو ان الفاظ اور حروف کے درمیان بھی یہ فصل اور زمانہ پایا جاتا ہے، اور مقرر کی تقریر کی دلکشی کا مدار ایک حد تک اس زمانے کے متناسب ہونے پر ہوتا ہے۔ لے کا خیال انسان کو کس طرح پیدا ہوا، اس کا بیان موسیقی کی اجمالی تاریخ میں روشنی ڈالتے ہوئے کر دیا گیا ہے۔ جب انسان نے مختلف جانوروں کی چال کی نقل شروع کر کے رقص کی ایک خاص روش کو رواج دیا، اس وقت سے لے کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور یہی لے انسان کے ہر فعل میں آج تک نظر آتی ہے۔ اہل علم نے مشاہدے کی بنا پر یہ بھی معلوم کیا ہے کہ مختلف جانوروں کی رفتار میں مختلف قسم کی لے ہوتی ہے۔ مثلا گھوڑے کی چال کے بارے میں یہ خیال کیا ہے کہ وہ 4 ماتروں کی چال ہے، اور ہاتھی کی رفتار کے انداز وغیرہ میں شعرانے میں دھمار کا انداز پایا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شعراء نے اکثر ان جانوروں کی رفتار سے مختلف شعر کے انداز اور بہریں وضع کی ہیں، اور موسیقی والوں نے ان سے مختلف قسم کی موسیقی کے اوزان۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں مشہور ہے کہ شاعری کی یہ بحر فعل فعول فعل فعول آپ نے اونٹوں کی پاؤں کی گھنٹیوں کو سن کر وضع کی تھی۔ یہ بحر فن شعر میں آج تک استعمال ہو رہی ہے۔ انہی اوزان کو جب طبلے اور ڈھول کی قسم کے سازوں پر باندھا گیا تو اس سے مختلف تالیں وجود میں آئیں، اور فی زمانہ جس طرح مختلف بحروں میں شعر کہے جاتے ہیں، اسی طرح مختلف گیتوں کو مختلف تالوں میں گایا جاتا ہے۔ ہم نے اوپر کہیں یہ بیان کر دیا ہے کہ شروع میں موسیقی میں تال کو فوقیت حاصل تھی، اور اس وقت جب کہ مترنم آوازیں باقاعدہ طور پر گلے سے ادا کی جانے لگی تھیں، اس وقت تال کے مختلف حلقوں کو سروں میں ادا کر دینے کا نام موسیقی تھا۔ ہماری موسیقی میں تار پرن اور مختلف قسم کی تانیں دراصل انسان کی اس قدیم کی عادت کی ایک حد تک یادگار ہے۔ جو موسیقی کی ترقی کرتی جاتی ہے، تال کے بجائے سروں کی اہمیت پر زیادہ زور دیا جانے لگا،
اور یہی وجہ ہے کہ ہر ملک میں ٹھہری ہوئی لے کی چیزیں زیادہ اونچی درجے کی موسیقی میں شمار ہونے لگی ہیں، اس لیے کہ اس میں سروں کے پھیلاؤ پر زیادہ زور ممکن ہوتا ہے اور تال کا استعمال محض سہارے کے لیے ہوتا ہے۔ بہرحال قدماء میں عام طور پر لے کو مقدم اور سر کو مؤخر تسلیم کیا۔ حکیم فیثاغورس جیسا صاحب عقل اور فہم لے کو مرد اور سر کو عورت سے تشبیہ دیتا ہے۔ یونانی سوسائٹی میں عام طور پر مرد کو عورت پر فوقیت دی جاتی تھی، اس لیے فیثاغورس کے نزدیک لے کا درجہ سر سے بلند تھا۔ خود ہماری موسیقی میں آج تک رواجاً اس فنکار کو صاحب کمال تصور نہیں کیا جاتا جو لے اور تال کے کرتب دکھانے پر پوری طرح حاوی نہ ہو، اگرچہ کہ ہماری موسیقی میں لے بڑی حد تک ایک شعبدہ کاری کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ ہماری موسیقی میں لے کے 3 وزن تسلیم کیے گئے ہیں، جنہیں ٹھہری ہوئی لے، درمیانے درجے کی لے اور تیز لے کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں ان دونوں اوزان کے لیے بلمپت، مد اور درت کا الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بلمپت کے معنی ہیں ٹھہری ہوئی، مدھ درمیانے درجے کی جیسے کہ لفظی سے اندازہ ہوتا ہے، اور درت لے تیز لے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ الفاظ محض نسبتی ہیں، اور جب تک حرکت کی اس مقدار کا تعین نہ کر لیا جائے کہ جس کی نسبت سے اسے تیز، درمیانے درجے کی یا ٹھہری ہوئی لے تصور کیا جائے، ان اوزان کا صحیح طور پر تعین نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ لے کی یہ اکائی بڑی غور و فکر کے بعد ایک تندرست انسان کی نفس کی 2 حرکات کے درمیان کا وقفہ معین کی گئی۔ ایک تندرست انسان کی نبض 1 منٹ میں کم و بیش 80 سے 90 مرتبہ حرکت کرتی ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ لے کی اس اکائی کا وقفہ کم و بیش 1.5 سیکنڈ ہوگا۔ یہ لے درمیانے درجے کی لے ہوگی۔ اس سے کم وزن کی لے بتدریج ٹھہری ہوئی لے اور زیادہ درجے کی لے تیز لے تصور کی جائے گی۔ اس مقام پر ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس نسبت سے تیز لے زیادہ کہاں تک جا سکتی ہے، اور ٹھہری ہوئی لے کم سے کم کس قدر ٹھہری ہوئی ہو سکتی ہے۔ اہل علم نے اس کا بھی ایک کلیہ سا بنا دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لے اتنی تیز کی جا سکتی ہے جہاں لے کے مختلف دانوں کو بآسانی الگ الگ گنا جا سکتا ہے، اور یہی تیز لے کا معیار اصولاً مناسب سمجھا جائے گا۔ اس طرح ٹھہری ہوئی لے کا معیار یہ معین کیا جاتا ہے کہ جہاں راگ کو سنتے وقت سننے کے والے کی طبیعت میں الجھن پیدا نہ ہو۔ اس طرح تیز لے کا معیار یہ ہوا کہ زبان کے لڑکھڑائے بغیر آپ 16 یا 20 تک گنتی گن سکیں، مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ یہ میں مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ یہاں پر زبان لڑکھڑاتی نہیں ہے، لیکن اگر اس کو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تو اب یہ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، اور یہ تیز لے کی حد سے گویا خارج سمجھی جائے گی۔ پرانے گرنتھوں میں جو لے کے اس زمانے کی تقسیم کی گئی تھی وہ حسب ذیل تھی، اور یہ تقسیم انودرت کے حساب سے کی گئی تھی، جس کا زمانہ نفس کی 2 حرکتوں کے درمیان کا وقفہ تسلیم کیا گیا تھا۔ اب ان کی تقسیم یوں ہے: 8 چھن کا 1 لو، 8 لو کا 1 کاشٹا، 8 کاشٹا کا 1 نمش، 8 نمش کا 1 کلا، 4 کلا کا 1 انودرت، 2 انودرت کا 1 درت، 2 درت کا 1 لگھو، 2 لگھو کا 1 گرو، اور 2 گرو کا 1 کاکپت۔ اب اگر ایک ماترے کا زمانہ 1 انودرت کے برابر فرض کیا جائے، جس کا زمانہ قریب 1.5 سیکنڈ فرض کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں اس زمانے کہ لچھن اس زمانے کا کئی ہزارواں حصہ ہوگا، جس کا ادا کرنا تو درکنار، تصور بھی محال ہے۔ اس لیے ماتروں کی یہ تقسیم محض محال عقلی ہے، اور وہ لوگ جو اس زمانے میں اس بات کے مدعی ہیں کہ وہ ایک چھن میں بول باندھ سکتے ہیں،
یا تو محض فرضی باتیں کرتے ہیں یا جن کی ماہیت سے قطعی نابلد ہیں۔ قدیم گرنتھوں کی موسیقی میں بے شمار قسم کی تالیں تصور کی تھیں، لیکن ہماری مروجہ موسیقی میں چند تالیں مخصوص کر دی گئی ہیں جن کا بیان آئندہ صفحات میں کیا جائے گا۔ جس طرح چند سروں کے مجموعے کا نام راگ رکھ لیا گیا ہے، اسی طرح چند ماتروں کے مجموعے کا نام تال رکھ لیا گیا ہے۔ تال میں کم سے کم 5 ماتروں کا ہونا ضروری ہے، یہ گرنتھوں کا اصول ہے، لیکن ہماری مروجہ موسیقی میں 6 ماتروں سے کم کی کوئی تال نہیں ہے، اور اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 6 ماتروں سے کم کی تال ہماری موسیقی کی ٹکسال بہار تصور کی جائے گی۔ جب کبھی طبلے پر کوئی تال بجائی جاتی ہے تو اس میں مختلف قسم کے بول سنائی دیتے ہیں، مثلاً دھا، دھن، کت، ترک وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ بول ہیں جو طبلے بجانے والوں نے مختلف ماتروں کو ظاہر کرنے کے لیے وضع کیے ہیں، اور ایسے ہی چند بولوں کو یکجا کر دینے سے تال کے بول بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تالیں 2 قسم کی ہوتی ہیں، جنہیں 2 ضربی اور 6 ضربی تالیں کہتے ہیں۔ ان ضربوں کا انحصار گیت کے بولوں پر ہوتا ہے، اور گیت کے الفاظ کی ساخت کے ساتھ ساتھ ان ضربوں میں تبدیلی کرتے رہتے ہیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جو الفاظ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ مختلف ساخت کے ہوتے ہیں، مثلا محشر، جہاں، راستہ، جلانا۔ ان الفاظ میں محشر، جہاں وغیرہ دونوں 4 حرفی لفظ ہیں، لیکن دونوں کی ساخت جدا جدا ہے۔ اس طرح تاراج، راستہ، جلانا 5 حرفی الفاظ ہیں، اور لفظ کی ساخت مختلف ہے۔ کرم 6 حرفی لفظ ہے، اور اس طرح مرگ 6 حرفی لفظ ہے، مگر ان کی ساخت میں بھی فرق ہے۔ ماہرین عروض نے ان مختلف ساخت کے الفاظ کے لیے مختلف رکن تجویز کر دیے ہیں۔ پکھاوج والوں نے انہی کے ہم وزن مناسب الفاظ ٹھیکے کے بنا دیے تھے، اور انہی الفاظ کے باہمی اجتماع سے مختلف تانیں بنتی ہیں۔ جو الفاظ کے طبلے والوں نے عموماً معین کیے ہیں وہ یہ ہیں: 1 ماترے کے لیے دھن یا دھا، 2 ماتروں کے لیے تک یا دھین، تکا یا دھین، 3 ماتروں کے لیے ٹکٹا یا تکتا۔ اب اگر ہمیں 4 ماتروں کی تالیں لکھنا مقصود ہوں تو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں: دھن دھن دھا دھا یا دھین دھا دھا۔ اگر 5 ماتروں کی تال لکھنا مقصود ہو تو یوں لکھ سکتے ہیں: ٹکٹ دھا دھا۔ لیکن مسلمان استادوں نے ان تمام جھمیلوں سے بچنے کے لیے ایک آسان سا گر بنا دیا ہے کہ 1 ماترے کو ظاہر کرنے کے لیے مختلف بول بنا دیے۔ وہ بول عام طور پر یہ ہوتے ہیں: دھن، دھا، تن، تا، ترک، گد، گن، این، تگ، گھے، گھن وغیرہ وغیرہ۔ ان کے بعد یہ دیکھ لیا کہ ہر تال میں کتنے ماترے ہوتے ہیں اور وہ تال ان ماتروں پر کس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ مثلا جھپتال کی تقسیم یوں ہے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، یعنی ان ماتروں کی تقسیم 2 3 2 3 کی ہے۔ اب ان ماتروں کی جگہ مناسب بول رکھ دیے تاکہ تال کو یاد رکھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ ان بولوں کو لگا کر اب تال کو یوں پڑھا جائے گا: دھن نا، دھن دھن نا، کتا، دھن دھن نا۔ اس طرح تال 2 پلوں میں تقسیم ہوگی، اور دوسرے پلے میں دھن نا کی جگہ کتا رکھ دیا تاکہ گانے والا گاتے وقت یہ اندازہ کر سکے کہ وہ تال کے کس حصے پر ہے اور سم کے مقام سے کس قدر آگے یا پیچھے۔ اس اصول پر جملہ تالوں کے بول معین کیے گئے ہیں۔ ذیل میں مروجہ تالوں کے ماترے اور ان کے بول پیش کیے جاتے ہیں۔ دراصل ان تالوں کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی استاد سے باقاعدہ انہیں طبلے پر سیکھ کر مشق کر لی جائے۔ کثرت مشق سے ہر تال کا چکر خود بخود ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے اور ان کو برتنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ اب ہماری مروجہ تالیں یہ ہیں: دادرا، پشتو، روپک، تیورا، سول فاختہ،
جھپتال، اکتالا، چوتالا، چاچر، جھومرا، آڑا چوتالا، دھمار، تیتالا، تلواڑا، اکوائی اور ستار خانی۔ اب دادرے کو لے لیجئے۔ دادرا 6 ماتروں کا ہوتا ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے 3-3، یعنی 1 2 3 4 5 6۔ اب اس پر بول کیا باندھ دیے گئے؟ دھن دھن نا، دھا تو نا، پہلے ماترے پر سرم اور چوتھے ماترے پر خالی۔ پشتو ماتروں کی تعداد 7، تقسیم اس طرح کی گئی کہ 3 2 2، پہلے ماترے پر سم، گویا 1 2 3 4 5 6 7، تا کے دھن دھا دھا 3۔ روپک کی تعداد کے ماترے 7، تقسیم 2 2 3۔ اب یہ ہوگا دھن تک، تن تن تک، سم 5ویں ماترے پر۔ تیورا تعداد ماترے 7، تقسیم 2 2 3۔ روپک اور تیورے میں صرف بولوں کا فرق ہے، دھننا دھننا دھن دھننا۔ جھپتال تعداد ماترا 10، تقسیم 2 3 2 3۔ دھننا دھن دھننا، کتا دھن دھننا، پہلے ماترے پر سم، چھٹے ماترے پر خالی۔ اب ایک تالے کو سن لیجئے جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے ہماری موسیقی میں، خاص طور سے خیال میں۔ تعداد ماترا 12، تقسیم 2 2 2 2 2 2۔ اب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، یہ تقسیم ماتروں کی۔ بول اس کے ہوں گے دھن دھن، دھا ترک تو نا، کتا دھا ترک دھننا۔ چوتالے ایک تال میں سوائے بولوں کے اور کوئی فرق نہیں ہے، وہی 12 ماترے، وہی 2 2 ماتروں کی تقسیم، صرف بول بدل دیے۔ دھمار تعداد ماترا 14، تقسیم 3 2 3 2 2 2، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14۔ کے دھیٹے دھیٹے، دھا آ گھے، تیٹے تیٹے تا آ۔ تیتالا 16 ماترے، تقسیم 4 4 4، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16۔ بول باندھ دیے دھا دھی دھن نا، دھا دھن دھن نا، تا تن تن نا، دھا دھن دھن نا۔ تال اور لے اپنی جگہ پر مسلم، اور اس سے جو موسیقی میں حسن پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ہماری موسیقی میں جو بے شمار عیوب پیدا ہو گئے ہیں، ان کو اگر بنظر غور دیکھا جائے تو ان کا باعث لے کا اور تال کا غلط استعمال ہے۔ ہمارے ملک میں غلطی سے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ گویے کے لیے تیز لے میں گانا نہایت ضروری ہے، اور جو شخص جس قدر تیز لے میں تیاری کے ساتھ بجا سکتا ہے وہ اتنا ہی صاحب کمال اور ماہر فن ہے۔ دراصل یہ نظریہ سرے سے غلط ہے، اور اس کی بین مثال یہ ہے کہ استاد عبد الکریم خان صاحب نے اور استاد عبد الوحید خان صاحب نے اس کو عملی طور پہ کر کے دکھا دیا۔ استاد عبد الوحید خان تو تیز لے کا خیال گاتے ہی نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنے وقت کے مانے ہوئے استاد تھے۔ ہم نے بیان کیا ہے کہ تال کی انتہائی حد یہ ہے کہ ہر ماترا اور ہر دانہ الگ الگ گنا جا سکے، اور اگر لے اس قدر تیز ہو جائے کہ ماتروں کو گننے میں زبان لڑکھڑا پڑے، جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلے صفوں میں عرض کیا ہے، تو وہ اصول لے سے خارج ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام پر آ کر موسیقی ایک فن رہنے کے بجائے نیری گلہ بازی کی مشق رہ جاتی ہے، جس کو سن کر طبیعت کو فرحت اور سکون نہیں حاصل ہوتا۔ جب تک گانے بجانے والے اپنی اس نظریے کو نہ بدلیں گے، ہماری موسیقی سے جاذبیت روز بروز کم ہوتی جائے گی اور بالآخر سننے والے بجائے اس سے لطف اندوز ہونے کے اس فن سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اس وقت بھی اگر غور کیا جائے تو ہماری موسیقی کی غیر مقبولیت کی بڑی وجہ یہی ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں بیان کیا ہے۔ ڈھول کے قسم کے باجوں کا استعمال اور ان پر مظاہرہ کمال نیم ویشی قوموں کی موسیقی کے لیے تر امتیاز ہے۔ جو قومیں سر کی اہمیت پر زور دیتی ہیں، ان کے ہاں اعلیٰ موسیقی میں طبلہ اور اس قسم کے ساز اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، برعکس اس کے ہمارے ہاں طبلے کو ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ ساز کا ہم پلہ قرار دیا جاتا ہے، بلکہ طبلے کے مقابلے میں ہر ساز کو ایک ثانوی حیثیت دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری موسیقی کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ نفسیاتی نقطہ نگاہ سے یہ بات پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ تال کی پیچیدگیوں پر وہی شخص حاوی ہوتا ہے جس کا تصور جہالت اور قدامت پرستی بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ امن ان لوگوں میں اعلیٰ قسم کی موسیقی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی اگر غور کیا جائے تو تالوں کا تصور اور ان کا برتنا کوئی فنی یا علمی شے نہیں ہے، دراصل یہ ایک عادت ہے، عادت قائمہ ہوتی ہے جسے کثرت مشق سے پیدا کر لیا جاتا ہے، اور جو چیز جزو عادت ہو وہ فنی شے کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ ہاں، انسان دو پیروں پر چلتا ہے، یہ اس کی عادت ہے،